बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशर आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। ताहीर से सही PTI के बानी इमरान खान को इंसाफ मिल गया, एक झूठे पर्चे का पोस्टमार्टम हो गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI साबिक वजीर आजम पाकिस्तान अडयाला जेल में 8 माह से कैद काटने वाले इमरान खान, फैसल जावेद, असद उमर को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया। यानी कि केस झूठा था, इसके सबूत कोई नहीं थे। एक पुरअमन शहरी को, एक मुहिब्बे वतन शहरी को तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर ये तोड़ फोड़ के केस में हो गया तो जिस केस में 31 साल सजा दी, तोशा खाना, इद्दत केस, साइफर, ये तो वैसे ही ठुस है। इमरान खान की रिहाई यकीनी सिर्फ ताहीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। कानूनी और आईनी मुकदमात, कमजोर मुकदमात ने मुल्क में नफरत को जो फरोग दिया था, अवाम ने 8 फरवरी को उसे मुस्तरद कर दिया। अवाम ने तरीके इंसाफ के PTI के हक में फैसला दे के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के गुब्बारे से हवा निकाल दी गई। हारे हुओं को जताकर जबरदस्ती हुकूमत पर मुबैना तौर पर मुसल्लत कर दिया गया। अवाम का जबरदस्ती जालसाजी से, रिजल्ट चेंज होने से, आने वाले फैसले को कबूल करने से इनकार। PTI ने अवामी मुहिम चलाना शुरू कर दी और अदालत में कानूनी जदोजहद शुरू कर दी। वोट को इज्जत दो से वोट को फरोख्त तक और वोट में फार्म 45 को 47 में जालसाजी के बाद बिला आखिर कल वजीर आजम पाकिस्तान कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा और कभी इम्कान किया जा रहा है इसमें आईनी तकाजे और हकदार से हक छीन के अकलियत वाली जमात को, शख्स को वजीर आजम यानी कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान बनाए जाने का इम्कान है। जबकि अडयाला जेल में बानी तरीके इंसाफ ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को कहा कि उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं चाहिए, वो अदालतों से बाइज्जत बरी होंगे, वो अपनी सियासत पर दाग नहीं लगाएंगे जैसे नवाज शरीफ डील करके मुशर्रफ के साथ सऊदी अरब गए थे। अरबों खरबों के केस में डील करके बाजवा के साथ जेल से सजा होने के बाद लंदन गए थे, वो अदालतों से सरखरू होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा वोट को इज्जत देने के नारे लगाने वालों ने छांगा मांगा से लेके 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 100 के करीब मुबैना तौर पर जालसाजी से PTI के जीते हुए लोगों को हराया और हराने हुओं को जिताया। और अब खबरें ये आ रही हैं कि नून लीग ने और फरमाइश किया हमें 8-10 सीटें और दिलाएं। क्या जालसाजी के इस निज़ाम पर अवाम सरेंडर करने के तैयार नहीं? अवाम अपने वोट की हिफाजत और पैरा दोनों जारी किए हुए हैं। अदालतों में केस समात है। जाली वोटों से हारे हुए लोगों को मखसूस सीटें दे दी गई। PTI के हमायत याफ्ता जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत की थी, इलेक्शन कमीशन उनको अब भी उनकी मखसूस सीटें देने से गुरेज कर रहा है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा अगर इलेक्शन कमीशन हमसे अनाद रखते हैं, उनके फैसले हमारे खिलाफ जाते हैं, हम अदालत में जाएंगे और आइन और कानून इजाज़त देता है अगर कोई इंडिपेंडेंट जितने भी इलेक्शन हुए हैं अगर किसी जमात में चले जाए तो उसी तनासुब से उसको सीटें मिल जाती हैं। PTI के हमायत याफ्ता ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत कर ली, लेकिन उन्हें महसूस सीटें ना देना वोट को इज्जत दो की बजाय वोट को तजलील की बायस बन रही है मुबैना हुकूमत, जिसमें मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं और नवाज शरीफ वजीर आज़म बनने की जद्दोजहद में है। जबकि PTI के मुताबिक उनकी 200 के करीब सीटें थी जिन्हें 100 से कम कर दिया गया। लेकिन अवाम ने जैली मैंडेट को, चोरी के मैंडेट को, डाका के मैंडेट को तस्लीम करने से
انکار کر کے آئینی جدوجہد اور قانونی جدوجہد، جمہوری جدوجہد شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف حکومت کی طرف سے پکڑ دھکڑ صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے کسی بھی جیتی ہوئی بازی کو ہار ماننے سے انکار کر کے قانونی تقاضے پورے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جوڈیشل مجسٹریٹ شبیر بھٹی نے بانی پی ٹی اے اور دیگر رہنماؤں کی بریت کی درخواست منظور کی ہے، اور عدالت نے عمران خان، فیصل جاوید، اسد عمر، راجہ خرم، نواز عوان کو لانگ مارچ میں توڑ پھاڑ کیس سے باعزت بری کر دیا اور ایک جھوٹے کیس کا منطقی انجام پہنچا۔ اسی طرح عمران خان توشہ خانہ سائفر اور عدت کیس میں باعزت بری ہو کر عوام میں ہوں گے اور الیکشن میں اپنے حصے کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس عزم کو انہوں نے بار بار دہرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کسی بھی قیمت پہ 25 کروڑ عوام کے ووٹوں پر جعل سازی سے فارم 45 کو 47 بدنوں کے خلاف تعاون نہیں کیا جائے گا، اور اپنا حق آئینی اور قانونی طریقے سے حاصل کرنے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اب لگتا ہے پاکستان میں جدوجہد کا وقت آ گیا ہے۔ سلنڈر ہو کر میدان چھوڑنے والے اب اقتدار میں ہیں، اور اپوزیشن میں رہ کے جیت کر اپوزیشن میں رہنے والے اپنے آئینی حق کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی محفوظ نشستیں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ الیکشن کمیشن ٹال مٹول کر رہا ہے۔ ماضی میں ایک جماعتوں کو کے ساتھ یہ نشستیں مل گئی ہیں، لیکن اس دفعہ الیکشن کمیشن، جس پر عمران خان، ہزار خان اور ان کی دیگر جماعت کے لوگ عدم اعتماد کر چکے ہیں، وہ اب بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، اور اپنی الیکشن کمیشن پہلے 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکے، پھر صاف شفاف الیکشن نہیں کرا سکے، پھر نتائج 5 گھنٹے روکے، پھر ان پہ تبدیلی کی خبریں آئی، ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں انصاف میں تاخیر معمول بن چکی ہے۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ پی ٹی اے کو دینی ہے، جبکہ نون لیگ اور چوری کی سیٹیں لینا چاہ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کے کونسل کو خط بیرسٹر علی ظفر کو فراہم کیا۔ چیف الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے خط کے مطابق انہیں محفوظ نشستیں نہیں چاہیے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے حصہ نہیں لیا الیکشن، تو پی ٹی آئی کے لوگ آزاد جیتے اور جیت کر آئے، اور اس کے بعد ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ انہیں محفوظ سیٹیں دی جائے۔ الیکشن کمیشن کی اس غلط بیانی کو بھی بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا کے ساتھ بریفنگ میں واشگاف لفظوں میں بے نقاب کر دیا ہے۔ علی ظفر نے دلائل میں کہا ہے کہ آئین سیاسی جماعتیں اور پارلیمانی پارٹی میں تفریق کرتا ہے۔ آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد مخصوص نشستیں ان کا آئینی قانونی حق ہے اور حقدار ہے، اور آج تک یہ حق نہیں چھینا گیا۔ 76 سال بعد یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ آزاد اراکین کی شمولیت کے بعد SIC پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے۔ MQM کے وکیل فروغ نسیم نے دلائل میں کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی لسٹ ہی نہیں ہے، جبکہ انتخابی MQM کے مطابق جماعت اسلامی نے کہا ان کی تو 2 سیٹیں بھی نہیں تھی کراچی میں، 2 سیٹیں بھی نہیں تھی، تو انہیں 17 دے دی گئی۔ تو یہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی فروغ نسیم ہے جو مشرف دور ایک ڈکٹیٹر کے وزیر قانون رہے۔ محفوظ نشستیں ترجیح فہرستوں کو سامنے رکھ کر تقسیم ہوں گی، اور لسٹ میں نام کم پڑ جائیں تو ناموں کو اسکروٹنگ دوبارہ ہوگی۔ ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ نیازی نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل کو محفوظ نشستیں نہ دی تو یہ غیر جمہوری ہوگا، جس پر علی ظفر نے کہا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کا بحث کی گئی کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، جس سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی تعداد کی اکثریت میں آ گئی۔ آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ علی ظفر نے کہا آئین میں تبدیلی کسی بھی الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں ہے۔ علی ظفر نے کہا اگر سیاسی جماعت 10 سیٹیں جیتی ہیں تو انہیں ان کا حصہ ملے گا، اور ملتا رہا ہے۔ پہلی دفعہ یہ غیر آئینی کام الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ آئین کے مطابق انہیں ان کا حصہ ملے گا۔
اگر ہماری نشستیں نہ دی گئی تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور انصاف کے لیے آخری حد تک جدوجہد کریں گے۔ بیرسٹر گوہر بولے باپ پارٹی نے بھی لسٹ نہیں دی تھی، باپ پارٹی بلوچستان میں کس کی ہے یہ آپ کو پتا ہے، نہیں دی تھی، بعد میں انہیں لسٹ دینے کی اجازت دی گئی اور سیٹیں بھی دی گئی۔ خط میں کہیں نہیں لکھا کہ سنی اتحاد کو سب مشہور لینا چاہتی، انہوں نے الیکشن تو حصہ لیے نہیں تھا، یہ تو آزاد ہوئے تھے۔ دوسری طرف ناظرین ایک آڈیو لیکس مختلف میڈیا پہ چل رہی ہے جسے نیشنل میڈیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمارا جعلی مینڈیٹ ہے، ہم اپنا چور پکڑنا چاہ رہے تھے، جبکہ گورنر سندھ کا بھی یہ ہوا ہے کہ ہم نے پی ڈی ایمز کے ساتھ مل کے اپنا سیاسی بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ آڈیو ویڈیو ٹیپ کون کرتا ہے؟ یہ ویڈیو کا گندا کھیل کون کھیلتا ہے؟ یہ صحافیوں کو بلیک میل کون کرتا ہے؟ کب تک یہ ووٹ کو عزت دو کے نام پہ ووٹ کو خریدو، ووٹ کی تذلیل دو، سرکاری افسروں کو ڈراؤ؟ بعض افسران اتنے داغدار ہو چکے ہیں، چند افسران، کہ وہ حکمرانوں کی غلامی میں آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی وائلیشن عام کر رہے ہیں، جس پر توقع کی جا رہی ہے کہ عدالتوں سے انصاف کے حصول کے لیے انصاف تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ مبینہ طور پر اگر فارم 45 کو تبدیل کر کے جیتے ہوئے کو ہرایا کو جتایا گیا تو ان لوگوں کے خلاف نہ صرف نتائج اصل عوام کی رائے کے مطابق لائے جائیں گے بلکہ جعل سازوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جعل ساز، فراڈیے، رد و بدل کرنے والے، فیک رزلٹ بنانے والوں کو حکومتیں نہیں سزائیں دی جاتی ہیں، اور یقیناً پاکستان کی عدالتیں انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اس نظام کے خلاف ان کی ضمانتیں عدالتوں سے یقینی طور پر منظور ہونے کے واضح امکانات روشن ہیں۔ کیا عمران خان جلد باہر آئیں گے اور اپنی سیٹیں اپنی جیتی ہوئی سیٹیں جتنے جعل سازی سے پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو کو دیا گیا واپس لینے کے لیے آئینی اور قانونی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے؟ اسی سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔